پروگرام میں ایک بار آپ کو پھر سے خوش آمدید ہے۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے وسیلہ، یعنی اپنی دعا میں وسیلہ دے کر دعا مانگنا۔ یہ اسلام میں جائز ہے یا بدعت ہے؟ آج ہم یہ قرآن سے ثابت کریں گے۔ آیات کی روشنی میں آج ہم وسیلہ ثابت کریں گے کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو وسیلے کی اجازت دی ہے۔ ہم اپنی دعا میں انبیاء، اولیاء، اوصیاء اور ائمہ ہدی علیہم السلام کے نام لے کر، ان کے اسم لے کر، ہم اپنی دعا میں ان کو وسیلہ بنا کر دعا کرتے ہیں۔ اپنی دعا میں ان پاک ازواج کو اور ان پاک ہستیوں کو وسیلہ بنانے کا ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ناظرین، ہم جانتے ہیں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنی تمام زندگی اللہ رب العزت عز و جل کی عبادت میں گزاری۔ ہم جانتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے تمام زندگی اللہ کی بندگی میں گزاری، اس کی عبدیت میں گزاری۔ ان کا سونا اللہ کے لیے تھا، ان کا جاگنا اللہ کے لیے تھا، ان کا چلنا پھرنا، ان کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا اللہ کے لیے تھا۔ یہ لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ یہ نہ کبھی اللہ سے ناراض ہوئے، نہ کبھی اللہ ان سے ناراض ہوا۔ یہ اللہ کے قریب ہیں، اللہ ان کے قریب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی رب رحمان کی نافرمانی نہیں کی، اس کی یاد سے کبھی غافل نہیں ہوئے، اس کی رضا میں خوش رہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا آرام، اپنا سکون، اپنا چین اللہ کے لیے ترک کر دیا، کبھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوئے، کبھی عبادت الہی سے غافل نہیں ہوئے۔ اگر ہم ان لوگوں کا وسیلہ دیں گے، اور جب یہ پاک ہستیاں، یہ پاک ازواج ہمارے لیے سفارش کریں گی تو اللہ کو حیا آ جائے گی۔ اللہ انہیں کبھی خالی نہیں لوٹائے گا۔ ایک ہم ہیں جو اپنے واجبات بھی مکمل طور پر ادا نہیں کرتے، اور یہ پاک ہستیاں ہیں، یہ پاک ازواج ہیں، یہ پاک وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی ساری زندگی اللہ کے لیے وقف ہے۔ انہوں نے اپنی پوری لائف کو اللہ کے لیے ڈیووٹ کر دیا۔ اب اللہ کبھی ان کو خالی نہیں لوٹائے گا۔ لہٰذا یہ ہمارے لیے ایک حکمت ہے، ہمارے لیے ایک مدد ہے کہ ہم ان پاک ہستیوں کو وسیلہ بنا کر دعا مانگیں۔ اللہ ان کے ذریعے ہماری دعاؤں کو مستجاب کرے گا، ہماری دعاؤں کو رد نہیں کرے گا۔ ہو سکتا ہے ہم ذاتی طور پہ دعا کریں اور اللہ ہماری دعا میں تاخیر ڈال دے، اس کی مستجابیت میں تاخیر ڈال دے، اس لیے ہم وسیلہ دے کر دعا مانگتے ہیں۔ اور وسیلہ سنت خدا ہے ناظرین، وسیلہ سنت الہی ہے، وسیلہ سنت توحید ہے۔ اگر وسیلہ کفر ہوتا، اگر وسیلہ بنانا شرک ہوتا، تو پھر اللہ نے اپنے اور اپنے پاک انبیاء کے مابین حضرت جبریل علیہ السلام کو کیوں رکھا؟ یہ حضرت جبریل علیہ السلام جو امین وحی ہیں، جو اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں، جو وحی لے کر آتے ہیں، جو آیات لے کر آتے ہیں، جو قرآن لے کر آتے ہیں، یہ وسیلہ ہے۔ اللہ رب العزت جو ہر شے پر قادر ہے، قل علی شیء قدیر ہے، ہر شے پہ قادر ہے، وہ اللہ جو کن فیکون پر قادر ہے۔ وہ چاہتا تو ڈائریکٹ، براہ راست وہ اپنے بندوں سے گفتگو کرتا، وہ اپنے انبیاء سے براہ راست کلام کرتا، لیکن براہ راست نہیں کلام کیا۔ کلام کیا تو جبریل کے ذریعے، کلام کیا تو قرآن کے ذریعے، کلام کیا تو آیات کے ذریعے۔
یعنی اس اللہ نے اپنے اس عمل خاص سے ہمیں بتایا کہ یہ عمل جو میں کر رہا ہوں یہ تم کرنا۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہارا پیغام مجھ تک پہنچے، اگر چاہتے ہو کہ تمہاری دعا مجھ تک پہنچے، اگر چاہتے ہو کہ تمہاری دعا، تمہاری التجا مجھ تک پہنچے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری صدا، تمہاری آواز، تمہاری ندا مجھ تک پہنچے، تو جیسے میں نے اپنا پیغام جبریل کے ذریعے پہنچایا، تم بھی اسی طرح کسی پاک اور میری پسندیدہ ہستی کو وسیلہ بنا لینا، کسی پاک ذات کو وسیلہ بنا لینا۔ اسی لیے ہم آئمہ ہدا علیہم السلام کو اپنا وسیلہ بناتے ہیں اور پھر اپنی دعائیں رب قدیر کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اور یقیناً جب یہ پاک ہستیاں ہمارا پیغام اس اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوتی ہیں، ہمارا پیغام دیتی ہیں، اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ اور پھر وسیلے کا حکم اللہ نے اس طرح قرآن میں دیا۔ ہم نے کہا تھا کہ آج کی اس گفتگو میں ہم وسیلہ قرآن سے ثابت کریں گے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد مانگو صبر سے، نماز سے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ یعنی اگر فقط اللہ سے مدد مانگنی ہے، اگر اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگنا شرک ہے، کفر ہے، تو پھر اللہ قرآن میں کیوں کہہ رہا ہے کہ مدد مانگو صبر سے اور نماز سے؟ یعنی اللہ نے بتا دیا کہ یہ جو صبر اور نماز ہے یہ وسیلہ ہے، صبر وسیلہ ہے، نماز وسیلہ ہے اللہ سے مدد طلب کرنے کے لیے۔ اللہ نے صبر کو اور نماز کو وسیلہ بنایا۔ ابن سینا نے اپنی کتاب الشفا میں یہ لکھا، انہوں نے اپنی کتاب میں انسان اور حیوان میں دو فرق لکھے۔ انہوں نے لکھا کہ حیوان اس کے پاس حس ہوتی ہے اور انسان کے پاس حس بھی ہوتی ہے اور عقل بھی ہوتی ہے۔ حیوان مستقبل بینی نہیں کر سکتا، مستقبل کی فیوچر پلاننگ نہیں کر سکتا، مستقبل کے فیصلے نہیں کر سکتا، اور انسان جو ہے وہ مستقبل بھی نہیں کر سکتا ہے، فیوچر پلان کر سکتا ہے۔ دوسرا فرق انہوں نے لکھا، پہلا فرق کہ حیوان مستقبل بھی نہیں کر سکتا، انسان کر سکتا ہے۔ دوسرا فرق انہوں نے لکھا، حیوان کے پاس حس ہے، انسان کے پاس حس بھی ہے، عقل بھی ہے۔ حیوان جب غذا کھاتا ہے، جب خوراک لیتا ہے، تو وہ خوراک کھانے کے لیے، غذا کے لیے اپنی گردن کو جھکاتا ہے، اپنے سر کو جھکاتا ہے، پھر غذا کھاتا ہے، پھر خوراک کھاتا ہے۔ اور انسان جسے اشرف المخلوقات کہا گیا، یعنی اللہ رب العزت کو یہ گوارا نہیں کہ انسان خوراک کھانے کے لیے، رزق کھانے کے لیے اپنی گردن کو جھکائے، اپنے سر کو جھکائے۔ اللہ انسان کو سرفراز رکھنا چاہتا ہے، سر بلند رکھنا چاہتا ہے۔ اے اللہ، آخر تو اپنے بندے کو سرفراز رکھنا چاہتا ہے، سر بلند رکھنا چاہتا ہے، تو پھر تو کن کہہ دے فیکون ہو جائے گا۔ کھانے کو کہہ کے وہ اڑے اور اڑ کر انسان کے ہونٹوں کے قریب آ جائے اور انسان کھانا نوش فرما لے۔ اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، تو جو چاہے وہ کر سکتا ہے، تو جو چاہے وہ ہو سکتا ہے۔ جب تو ہر چیز پہ قادر ہے تو پھر تو نے یہ اختیار انسان کو کیوں نہیں دیا کہ انسان اشارہ کرے اور کھانا اڑ کے اس کے پاس آ جائے، وہ کھانا تناول کر لے، وہ کھانا کھا لے۔ ناظرین و سامعین، اللہ نے کھانے کو نہیں اڑایا، حکمت دیکھیے، نہ کھانے کو اڑایا
نہ انسان کو اپنی گردن کو جھکانے دیا، کیونکہ اللہ پسند نہیں کرتا کہ انسان اس کے علاوہ کسی کے آگے سر جھکائے، خواہ وہ رزق ہی کیوں نہ ہو۔ تو اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ ایک حکمت اختیار کی، اور وہ حکمت کیا تھی کہ اللہ نے انسان کو 2 ہاتھ دیے۔ سبحان اللہ، اللہ نے انسان کو 2 ہاتھ دیے۔ وسیلہ کیا بنایا؟ ہاتھ۔ کھانا کھانے کے لیے وسیلہ کسے بنایا؟ ہاتھوں کو، کہ یہ انسان 2 ہاتھوں سے کھانا اٹھائے، اپنے دہن کے، اپنے ہونٹوں کے، اپنے چہرے کے قریب لائے اور کھانا کھائے۔ اب انسان کی رزق تک رسائی کو وسیلہ بنایا ہاتھوں کو، اللہ نے وسیلہ بنایا ہاتھوں کو۔ اور دیکھیے اللہ نے انسان کو دوہرے وسیلے عطا کی۔ دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں دی، سننے کے لیے 2 کان دیے، بولنے کے لیے 2 ہونٹ دیے، سونگھنے کے لیے 2 نتنے دیے، اور کسی چیز کو اٹھانے کے لیے 2 ہاتھ دیے، چلنے کے لیے 2 پاؤں دیے، کھڑا ہونے کے لیے 2 ٹانگیں دی۔ یعنی اللہ نے انسان کو دوہرے وسیلے دیے کہ وہ ان دوہرے وسیلوں سے اپنی زندگی گزارے۔ اور یہ 2 ہاتھ کہ جن سے وہ کھانا اٹھاتا ہے، لقمہ توڑتا ہے اور اپنے دہن میں ڈالتا ہے، یعنی اللہ نے لقمے پر انسان کو وسیلے کا محتاج بنا دیا۔ سمجھیے گا، اللہ نے لقمے پر انسان کو وسیلے کا محتاج بنا دیا، اور وسیلہ بھی ایک نہیں، دوہرے وسیلے عطا کیے۔ یعنی دوہرے وسیلے عطا کر کے اللہ اپنے بندے کو سادہ اور آسان لفظوں میں یہی سمجھانا چاہتا تھا کہ جب میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا دوہرے وسیلوں کے ساتھ، اور جب تم آخرت میں میرے پاس آنا تو خبردار ایک وسیلے سے نہیں، تم بھی دوہرے وسیلے سے آنا۔ فقط قرآن کو نہ لے آنا، فقط یہ نہ کہنا کہ قرآن کافی ہے، قرآن کے وارثوں کو بھی ساتھ لے کے آنا، قرآن کے حقیقی مالکوں کو بھی ساتھ لے کے آنا۔ فقط میری بارگاہ میں آ کے یہ نہ کہہ دینا کہ قرآن کافی ہے، قرآن وسیلہ کافی ہے۔ فرمایا جب میں نے تمہیں دوہرے وسیلے عطا کی تو تم بھی دوہرے وسیلوں کو لے کے آنا، ایک قرآن اور دوسری میرے رسول کی اہل بیت، جو وہ تمہارے درمیان چھوڑ کر گئے۔ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترۃ اہل بیتی، 2 چیزیں چھوڑ کر گئے رسول، ایک قرآن اور دوسری رسول کی اہل بیت۔ ناظرین، وسیلہ اللہ نے قرآن میں جو اس پاک نعمت سے ہمیں نوازا، سورہ المائدہ آیت نمبر 35 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ یعنی سورہ المائدہ کی آیت مبارکہ 35 میں وسیلے کا حکم ہے۔ اللہ کہتا ہے خبردار میرے پاس آنا تو وسیلے کے ساتھ آنا، میرے قریب آنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، کتاب المناقب میں مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ نے المائدہ سورہ مبارکہ میں جو آیت نمبر 35 میں یہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، فرمایا جو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میری طرف آنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو، فرمایا انا وسیلہ، انا وسیلہ۔ علی بادشاہ فرماتے وہ وسیلہ میں علی ہوں، وہ وسیلہ وابتغوا الیہ الوسیلہ سے مراد انا وسیلہ، وہ وسیلہ میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ سبحان اللہ۔ سورہ مبارکہ الشورى میں آیت نمبر 51 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وما كان لبشر ان يكلمه الله، لبشر
ان یکلمہ اللہ، اللہ فرماتے ہیں ہر بشر کی یہ مجال نہیں کہ اللہ اس سے براہ راست کلام کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا ہر بشر کی یہ مجال نہیں کہ اللہ ہر بشر سے براہ راست کلام کرے. تو اللہ تو کہتا ہے کہ میں انسانوں سے، میں بشر سے براہ راست کلام کرتا ہی نہیں، کسی کے یہ مجال ہی نہیں، بساط ہی نہیں، کسی کی اتھارٹی نہیں، اوقات ہی نہیں کہ میں اس کے ساتھ براہ راست بات کروں. فرمایا میں بات کرتا ہوں وسیلے کے ذریعے. اور جب اللہ کہتا ہے کہ میں کسی بشر سے براہ راست بات نہیں کرتا، تو پھر منافقین نے یہ کیسے کہہ دیا کہ اللہ سے براہ راست بات کرو، اللہ سے براہ راست مدد مانگو، جبکہ وہ کہہ رہا ہے میں تو براہ راست بات کرتا ہی نہیں، میں تو براہ راست کلام کرتا ہی نہیں، میرے ساتھ کلام کرو کسی وسیلے کے ذریعے، خواہ وہ نماز بنا لو، قرآن بنا لو، یا میری اہل بیت بنا لو، یا میری حبیب کی آل کو وسیلہ بنا لو. سورہ مبارکہ منافقون میں آیت نمبر 5 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ. فرمایا سورہ منافقون آیت نمبر 5 میں ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ یسدون وهم مستکبرون. فرمایا جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کے رسول تمہارے لیے مغفرت طلب کرے، تو یہ لوگ سر کو جھٹک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کیوں جائیں، پہلے ہم نے اس کے ہر احکام کو مانا، اب ہم اس کو سجدہ کریں. یعنی جب رسول پکارتے ہیں تو یہ جانے سے انکار کر دیتے ہیں، یہ سر چھٹک دیتے ہیں. اور یاد رہے کہ وسیلے کا سب سے پہلے انکار منافقین نے کیا تھا، سب سے پہلے اس کا انکار منافقین نے کیا تھا. اللہ کہتے ہیں میں کسی سے براہ راست کلام نہیں کرتا، مجھ سے کلام کرنے کے لیے وسیلہ تلاش کریں. فرمایا کہ مجھ سے ڈرو، اے ایمان والو مجھ سے ڈرو اور میری طرف وسیلہ ڈھونڈو. اور وہ وسیلہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک اولاد، ان کے پاک اہل بیت، ان کی پاک آل ہے. ان سے بڑا، ان سے بہتر کوئی اور جہان میں وسیلہ نہیں. ناظرین، آج کی گفتگو میں ہم نے دعا میں وسیلے کو قرآن سے ثابت کیا. آئیے آج کی اس گفتگو میں تحفے کے طور پر آپ کو ایک مجرب عمل بتاتے ہیں جو دعاؤں کی قبولیت کے لیے بہت زیادہ مفید ہے. اور جب کبھی آپ کی کوئی حاجت پوری نہ ہوتی ہو، مشکل حل نہ ہوتی ہو، تو اس عمل کو، اس وظیفے کو اور اس پاک ذات کو جو اس عمل سے منسوب ہے وسیلہ بنا کر اپنی دعا مانگیے گا. جب بھی کوئی مشکل ہو، پریشانی ہو، تو توسل کیجئے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے، بنت محمد سے توسل کیجئے. 2 رکعت نماز مخدومہ عالمہ کو ہدیہ کیجئے، اور 2 رکعت نماز مخدومہ عالمہ کو ہدیہ کرنے کے بعد مخدومہ کی تسبیح پڑھیے، جسے تسبیح جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہا جاتا ہے. اور وہ تسبیح پڑھنے کے بعد اپنے سر کو سجدے میں رکھیے، اور سجدے میں رکھنے کے بعد 100 مرتبہ پڑھیے یا مولاتی یا فاطمہ اغیثینی. 100 مرتبہ پڑھیے. پھر اپنے چہرے کو دائیں طرف موڑیے اور 100 مرتبہ پڑھیے یا مولاتی یا فاطمہ
अगीसीनी। 100 मरतबा दाईं तरफ रुखसार रखिए और पढ़िए, फिर 100 मरतबा बाईं तरफ रुखसार रखिए और पढ़िए, और फिर सर को सजदे में रखिए और फिर 100 मरतबा यही कलिमा पढ़िए और सज्जदा की बारगाह में इस्ताज़ा कीजिए। उनको वसीला बनाकर, उनसे तवस्सुल कर कर, तवक्कुल अल्लाह पे रखिए, तवस्सुल इन पाक हस्तियों पे करके अपनी दुआ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पेश कीजिए। बिलाशुबा ये हस्तियाँ सबसे बड़ा वसीला है। और जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा जो कि हिजाबुल्लाह है, वो आपके लिए वसीला बनेगी और मुश्किलात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मुश्किलात के हल के लिए आपकी सिफारिश करेंगी। ये बहुत ही मुख्तसर और मुजर्रब अमल है कि 2 रकत नमाज सैयदा खातून जन्नत बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को हदिया करें, सैयदा की तस्वीर पढ़ें और फिर सजदे में सर रखें, 100 मरतबा पढ़ें या मौलाती या फातिमा अगीसीनी, फिर दायां रुखसार, फिर बायां रुखसार और फिर सर सजदे में रखें और यही तस्वीर की तिलावत करें। इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस पाक वसीले से आपकी तमाम दुआएं अपनी बारगाह में मुस्तजाब फरमाएगा। तो नाज़रीन, हमेशा कोशिश कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में जब भी दुआ मांगे तो किसी पाक ज़ात को, किसी पाक हस्ती को अपना वसीला बना लें, ताकि अल्लाह आपको सुरखरू करे और आपकी दुआ को कभी रद्द ना करे। इसी के साथ ज़बान आलिमा फ़ाइज़ा जाफ़री को इजाज़त दें और हमें अल्लाह चैनल टीवी की पूरी टीम को अपनी दुआओं में बिलखसूस याद रखिएगा। मेरी दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, रब क़दीर, रब रहमान हम सब का हामी व नासिर हो। हमारे इस पाक मुल्क को, हमारी इस पाक सरज़मीन को मेरा पाक मौला हमेशा 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 हुसैन बादशाह अलैहि सलाम के ज़िक्र से और उनके फ़ज़्ल करम से मेरा पाक परवरदिगार आलम हमेशा रोशन रखे, मुनव्वर रखे और तमाम मुसलमानों की जायज़ और शरई हाजात पर मुस्तजाबियत की मोहरें लगाए। अपनी दुआ में वसीले को हमेशा याद रखिएगा और दुआ में वसीला देना कभी ना भूलिएगा। अल्लाह निगहबान।